अस्सलाम वालेकुम। 7 RY केस में यास्मीन खान और आज 4 जुलाई 2026 और नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान के इसहाक डार जो कि इस वक्त डिप्टी वजीर आजम की सीट पर बैठे हुए हैं, हालांकि इन्होंने कोई किसी किस्म की इन्होंने इलेक्शन में कहीं पर भी कुछ विन नहीं किया, लेकिन इनको बहुत सारी सीटें दी गई हैं। नाज़रीन का मकाफात अमल अल्लाह की तरफ से शुरू हो गया है, या यूं कह के सारी नून लीग का और जरदारी का भी शुरू हो जाएगा। इसके नवासे ने नाज़रीन जो कि रजा डार है, उसने कुछ लड़कियों को बाहर से बुलवा कर, स्पेशली 2 लड़कियों को नाज़रीन, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इसने रेप किया, उनका अगवा किया, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया गया और तावान मांगा है। ये सब इसका किया हुआ इनके आगे आ रहा है। अभी तो नाज़रीन आप यूँ, सच तो ये है कि आप कहें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि ये इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, हत्ता कि इनके बुशरा बीबी के साथ निकाह को इन लोगों ने बहुत ज्यादा इशू बनाया। और ये सब कुछ मकाफात अमल है। आपको मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बता रही हूँ कि गैर मुल्की खबर जो कि 164 के मुताबिक इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, और आप ये देख रहे हैं कि जज ने पूछा कि आप अपनी मर्जी से बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं या जबरदस्ती, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल डॉक्टर गिल साहब की जुबान से भी सुनवाती हूँ, ये आप सुने, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करती हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस शरीफ खानदान के वही जो जाती गार्ड उन्हें कह लीजिए उनके बहुत ही मामूर रहे उनकी सिक्योरिटी पर, फैसल कामरान। ये बल्कि जब नवाज शरीफ साहब वहां पर आर्ले स्ट्रीट में क्लिनिक में दाखिल थे तो मुझे बहुत सारे सहाफ़ी अब बता रहे हैं कि फैसल कामरान वहां ड्यूटी दिया करते थे। नवाज शरीफ के बेटे नहीं होते थे वहां पर हॉस्पिटल में उनके पास, लेकिन फैसल कामरान होते थे। तो जैसे सहाफत के अंदर इन्होंने मुंह बोले बेटे रखे हुए हैं, ये फैसल कामरान भी एक किस्म के इनके मुंह बोले बेटे हैं, जिन्हें डीआईजी ऑपरेशंस लगाया हुआ है लाहौर में। जिन्होंने झूठ बोला था बीबीसी को, सबको, कि वो दोनों खवातीन जो एक हॉलैंड की थी और एक वेनेजुएला की, उनको कहां से रिकवर किया। इन्हें तो अभी तक रिजाइन करना चाहिए था या इन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए था कि इन्होंने मामू बनाया पूरी कौम को, गलत इंफॉर्मेशन दी और बीबीसी से भी झूठी खबर करवाई उनको अपना बयान देके। लेकिन वो करने की बजाय, क्योंकि सबूत अब सब सामने आ चुके, इन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आज ये बताया कि पुलिस ने जो लड़कियों को जब बाजियाब करवाया तो जो रजा डार है उनके हाथ भी बंधे हुए थे। ये नया नैरेटिव मार्केट में आया है। नया नैरेटिव क्या आया है कि जिस लड़के के ऊपर ये इल्जाम है इसहाक डार साहब की फैमिली में से कि उसने ये गैंग रेप करवाया या किया, ये कहते हैं कि वो लड़का खुद भी अगवा हुआ था। मतलब उस लड़के को बचाने के लिए उन लड़कियों के साथ उसको भी मगवी बना दिया। इनकी तो नाज़रीन आपने ये डॉक्टर गिल साहब का भी छोटा सा एक बयान सुना है, यानी कि इन्होंने कहा है कि जी हमने कोई जबरदस्ती हम बयान नहीं दे रहे, हम अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। अब इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान में 26 जून को 26 जून को, यानी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहुंची हैं। स्टीफनी एक का नाम है। इसने बताया कि इनकी उम्र इस वक्त 35 ईयर्स है और इनका ताल्लुक जो है वो नीदरलैंड की रिहायशी है, और मैरियट होटल में इनको स्टे करवाया गया। इसके बाद इसके पैसे भी इन्होंने खुद पे किए हैं। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि हमें जो है वो डिफरेंट जगह पर ये लोग लेके जाते रहे हैं। ये यानी कि रजा डार और साथ कुछ और भी लोग लड़के शामिल थे, जो कि हमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में इन लोगों ने खाने खिलाए हैं, फिर हमें मॉल में ले जाकर वहां पर शॉपिंग भी करवाई है। फिर उसके बाद पहाड़ों पर यानी कि नथिया गली वगैरह में भी लेकर गए हैं। फिर एक बेकरी से इन लोगों ने इसके बाद केक लिया है, और ये हमें बताया है कि मेरी खाला शमीम की बर्थडे है, केक लेना है, और बेकरी से उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे भी लिखवाया गया है। नाज़रीन ये सब कुछ इन्होंने बयान में लिखवाया इन लड़कियों ने। फिर उस पर खाला शमीम बर्थडे लिखवाया गया, यानी कि केक के ऊपर, ताकि इनको अच्छी तरह पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि बाकी बर्थडे है। फिर उसके बाद लाहौर, फिर हम लोग लाहौर आ गए और वहां पहुंचे, और वहां पर देखा तो घर में नाज़रीन कोई खाला वाला का वजूद नहीं था। और फिर इसके बाद इन लोगों ने हम लोग के कपड़े उतार दिए, इन लड़कियों का कहना है, और वहां पर बंदूकों वाले पहुंच गए, और वहां पर स्पेनिश म्यूजिक भी चल रहा था,
اور بہت ہی ڈیٹیل میں سارا انہوں نے بیان دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ گندے کام کرتے رہے اور ہمیں ہماری سینسیٹیو جگہ یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس پر یہ لوگ پسٹل بھی ڈالتے رہے ہیں، اور ہمیں شیشوں سے یعنی کہ انہوں نے شیشوں سے ان کو زخمی بھی کیا، جو کہ جس گلاسوں میں شراب پی رہے تھے اس کے گلاس کے شیشوں سے انہوں نے ان کو اور لڑکیوں کو زخمی بھی کیا اور گینگ ریپ بھی کیا ہے۔ تو ناظرین، رضا ڈار جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے، گندے کی اولاد تو گندی ہی نکلے گی نا، تو ناظرین اس نے ایسا کیا جسے اس نے اغوا کی ان لڑکیوں کو، اور پھر یہ اب اس وقت یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی رضا ڈار کو بھی اغوا کیا گیا، یعنی کہ بچنے کے لیے اب یہ کہانی گھڑی جا رہی ہے، کبھی کرپٹو کرنسی کی کہانی یہ لوگ شو کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی رضا ڈار کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ اب لڑکیوں نے جو اغوان اپنی مرضی سے بیان دیا ہے اس میں تو انہوں نے صاف بتایا کہ یہ اس نے اغوا کیا اور اس نے یہ حرکت کی اور زنا کیا ہے اور تشدد کیا اور شراب پیا اور ان کو زبردستی جو ہے وہ پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد انہوں نے بتایا لڑکیوں نے کہ 1.5 ملین ڈالر یہ لوگ مانگ رہے ہیں۔ اب جج محمد اشرف مجسٹریٹ کے مطابق 30 کے مطابق لاہور کینٹ کے سامنے یہ سارا بیان سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین یہ سب کچھ تو آئی ایس آئی نے پاکستان کی ان سے نکلوایا، یعنی کہ ایک ہی ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہیں وہ اس وقت کچھ اور بیان دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ میں بڑے انصاف سے کام کر رہی ہوں، اور ناظرین وہ ایک علیحدہ ہی کہانی گھڑ رہا، یعنی کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، وہ اس کی بات بنانے کے لیے، اس کی عزت بنانے کے لیے مریم صفدر کی کہ جی وہ بڑی انصاف کے ساتھ ساروں کے ساتھ کرتی ہیں، اور وہ یہ آپ اس کی پہلے تصویر دیکھ لیں فیصل کامران کی۔ تو ناظرین آپ نے یہ تصویر دیکھی، یہ بیسیکلی نون لیگ کا ہی چمچہ ہے، اور نون لیگ نے ہی اس کو تیار کیا ہوا ہے، اور وہ اسی نے اس کو ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت مریم صفدر کا جو ہے وہ گانا گا رہا ہے، یعنی کہ اس کا نام اوپر کرنے کے لیے، اور بیچ میں سے سارے ناظرین چور ہیں، سارے چور ملے ہوئے ہیں۔ اب مریم صفدر نے کہا ہے کہ فوراً جی ان کو اریسٹ کر لو، یہ بقول اس کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں فیصل کامران کے، حالانکہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، صرف اپنا نام کرنے کے لیے۔ تو ناظرین یہ کلپ جو ہے بیسیکلی صحیح کلپ نکلا ہے کہاں سے، یہ ایک صحافی ہیں یاسر شامی صاحب، اور انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یاسر شامی صاحب نے کہ ساری تفصیل بتا دی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب حادثاتی طور پر کیسے یہ پولیس کے ہاتھ لڑکی لگی ہیں، اور وہاں انہوں نے شور شرابہ ڈالا ہے، اور پھر وہاں پر ایکچولی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ یاسر شامی کی زبان سے آپ سارا یہ کلپ سنیے۔ شامی کیا کہتا ہے سنیے۔ غیر ملکی لڑکیوں کو لاہور پولیس نے بازیاب نہیں کروایا، یہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں، اور یہ جیسے ہی ٹکراتی ہے پیچھے دو غیر ملکی لڑکیاں ہیں، وہ گاڑی میں سے باہر چھلانگ لگا دیتی ہیں اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے فلٹر ہاؤس اور اس کی ارد گرد کی تمام دکانوں سے ڈی وی آر کیمرے اٹھا لیے تھے۔ وہ فیملی تھی جو اس نسان گاڑی پر جا رہی تھی، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے گاڑی سے نکل کر چیخو پکار شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ سڑک پر لے گئی، اور انہوں نے انگلش میں کہنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں کڈنیپ کیا ہوا ہے، جس کے بعد وہ اثر رسوخ والے لڑکے تھے وہ اپنی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئے۔ انہوں نے 15 پر کال کی، ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او آیا، حالانکہ اس کا وہ علاقہ بھی نہیں تھا۔ پولیس کے افسران وہاں پر آئے، ان سے پوچھ کی، اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہی اغوا شدہ لڑکیاں ہیں جن کو ہم 2 دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن صاحب کے آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ ہم نے ان لڑکیوں کو سی ایم صاحبہ کے حکم پر گھنٹوں کے اندر بازیاب کروا لیا۔ اور بی بی سی کو بھی فیصل کامران صاحب نے جس طریقے سے معلوم ہے، ہم نے جو ہے سویس سٹی کے کیمروں کی مدد سے ان کو ٹریس کیا، وہ بندہ جو ہالینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کال پر اس کی بچیاں بازیاب کروا رہے، نام میں آج چھوٹی، جنہوں نے کال کی ہے ان کا کوئی پرسانے والی نہیں ہے، ان کی دانت سے کی لڑکا ہوا ہے، اور ان کو تو پھر ویڈنسڈے کی رات 11 بجے ہی اس کی پریس ریلیز جاری کر دی چاہیے تھی۔ اگلے دن جب ڈیلی پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی، ہم نے سب سے پہلے اس کو پبلش کیا، تو اس کے بعد ان کو پریس ریلیز بھی یاد آ رہی تھی۔ ایک مجسٹریٹ کے گھر میں ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او کو کیوں بھیجا، اور وہ وہاں جا کر آدھی رات کو ان کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے۔ صاحب مبینہ طور پر گئے، انہوں نے معافی چاہی۔ سن لیا آپ نے، وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے، گاڑی کہاں لگی، لڑکیاں کہاں سے برآمد ہوئیں، پھر وہ ساری جو ارد گرد انہوں نے ساری وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج تو اٹھا لی، لیکن کچھ دکانوں کی بچ گئی جو یاسر شامی نے حاصل کی۔ ویسے کمینڈیبل جاب ہے، ویل ڈن یاسر شامی، اچھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے، اور انہوں نے یہ سارا ہی قصہ بتا دیا کہ یہ لاہور ایئرپورٹ کے کہیں قریب ایسے ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ حادثاتاً لڑکیاں پولیس کے ہتھے آ گئیں کیونکہ شور مچ گیا، تو پھر یہ سارا کچھ کرنا پڑا، اور آگے سے چودھری نے دبوچ لیا پھر اس کیس کو۔ یہ معاملہ ہے۔
تو یہ جتنا جھوٹ بول رہے تھے کہ مریم نے کروایا، فلاں نے کروایا، لونڈا لپاڑا کہہ رہا تھا اسحاق ڈار نے لوکیشن دی، اور یہ سب جھوٹ نکلا. ان بے شرموں کو ویسے شرم بھی نہیں آنی جو جھوٹ بولتے رہے، اور دوسروں کو بھی نہیں. یاسر شامی کیا تو ناظرین یہ آپ نے کلپ سنا ہے. اب اس کے بعد نئی اپڈیٹس جو ہے وہ کچھ اور آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی یہ سارا بیان اور یہ ساری تفصیل ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اسحاق ڈار کے نواسے کو. تو ناظرین کیونکہ اسحاق ڈار اب کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں جائے گا پاکستان کی طرف سے ریپریزنٹ کرے گا، تو اس قدر بدنامی ہو رہی ہے. اور اس نے فیصل جو کہ کامران ہے، اس نے غلط بھی ایک بی بی سی کو غلط بیان بھی دیا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت، مریم صفدر کی عزت رکھنے کے لیے اور اسحاق ڈار کی. تو ناظرین اب بی بی سی کو بھی اس نے جھوٹ بول دیا ہے. اب اس کے بعد جیسے ہی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں اور جو کچھ انفارمیشن نئی سے نئی پتہ چلیں گی وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتا دی جائیں گی، وہ بھی ضرور سنیے گا. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں کس قدر فیک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ لوگ پہلے خالی چور کہلاتے تھے، اب یہ عام لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، ایون کہ باہر کے لوگوں کی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور پیسے بھی مانگ رہے ہیں ساتھ. ناظرین آپ اس کو انسٹاگرام، فیس بک اور اس کے اوپر ٹک ٹاک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.